السلام علیکم ناظرین، میرا نام تناش ہے، میری عمر 17 سال ہے۔ میری فیملی ٹوٹل 4 افراد پر مشتمل ہے۔ میری امی ابو اور ہم 2 بہنیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ ہم دونوں بہنیں کافی خوبصورت ہیں۔ میری بڑی بہن کا نام عائشہ ہے۔ عائشہ کی عمر تقریباً 24 سال ہے۔ میری بہن عائشہ کی شادی 4 سال پہلے ہی ہو چکی تھی۔ ہماری رہائش کراچی کی ہے اور عائشہ کی شادی بھی کراچی میں ہی ہوئی تھی۔ عائشہ کے سسرال والے کافی امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم دونوں بہنیں کافی خوبصورت سی، بچپن سے ہی ہمارے رشتے آنے شروع ہو گئے تھے۔ ہمارے ابو اس وجہ سے کافی پریشان تھے کیونکہ ہمارے ابو کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے اور ابو محنت مزدوری ہی کرتے تھے۔ لیکن عائشہ کا رشتہ ایک بڑے گھر سے آیا تھا۔ ابو نے بھی ہاں کر دی تھی۔ میں نے جب پہلی بار اپنی بہنوئی کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ انتہا کے خوبصورت تھے اور میں نے ان جیسا خوبصورت لڑکا پورے کراچی میں نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنے بہنوئی کو دیکھتے ہی اس پر دل ہار بیٹھی تھی، لیکن میں سمجھنے لگی تھی کہ یہ میری بہن کے شوہر ہیں، اس لیے میں ان سے دور ہی رہوں۔ میری بہن عائشہ بھی اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھ کر بہت خوش تھی کیونکہ میرے بہنوئی تھے ہی اتنے خوبصورت، اس لیے ابو نے جلدی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اور میری بہن عائشہ کے سسرال والے بھی امیر گھرانے سے تھے، اسی لیے ابو لالچ میں آ گئے تھے۔ انہوں نے میری بہن عائشہ کا نام 2 پلاٹ لگائے تھے، تو ابو نے جلدی شادی کرنے کا کہا اور ہمارے پاس جتنے بھی پیسے تھے ان سے ابو نے عائشہ کی شادی کرتے تھے۔ میرا بھی دل تھا کہ ساتھ ہی میری بھی شادی ہو جائے، لیکن ابو میرے بارے میں سوچتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے جتنے بھی پیسے اکٹھے کیے تھے وہ سب لگا کر میری بہن عائشہ کی شادی دھوم دھام سے کری تھی۔ میری بہن عائشہ اپنے سسرال میں بہت خوش تھی۔ میں بھی ان کے پاس چلی جاتی تھی کیونکہ میری بہن عائشہ کے سسرال میں اے سی لگا ہوا تھا اور وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تھے۔ گرمیوں کے دن میں انہی کے گھر گزارتی تھی۔ میری بہنوں حاشر بہت ہی پیار کرنے والے تھے اور وہ میرا کافی خیال رکھتے تھے۔ میں بھی ان کے آس پاس ہی رہتی تھی۔ میری بہن عائشہ کو بازار یہ تو غلط لگتی تھی، لیکن میں اس سے غلط نظر سے نہیں دیکھتی تھی اور اپنے بہنوں حاشر کے ساتھ کافی ہنسی مذاق کرتی تھی۔ ایک دن ہمیں کسی پارٹی میں جانا تھا تو میں اور عائشہ بہن دونوں تیار ہونے لگے ہیں۔ میرے بہنوں حاشر جب کمرے میں آئی تو وہ ہم دونوں کو دیکھنے لگے۔ میں نے ایسا ڈریس پہنا ہوا تھا جس کو دیکھ کر میرے بہنوں تو میرے اوپر ہی دل ہار بیٹھے تھے کیونکہ وہ ڈریس کافی تنگ سا تھا اور میں نے اپنی بہنوں حاشر کو ہی امپریس کرنے کے لیے وہ سوٹ پہنا تھا۔ عائشہ کے شوہر میرے بہنوں جب کمرے میں آئی تو ان کی نظر میرے اوپر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ عائشہ کو برا لگ رہا تھا۔ عائشہ نے جب کہا کہ ہم دونوں میں کون پیاری لگ رہی ہے تو میرے بہنوں حاشر نے کہا کہ تناش تم سے زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، میری بہن عائشہ کا موڈ بن گیا اور وہ فنکشن میں بھی نہیں گئی تھی، لیکن میرے بہنوں ہی مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں ان کے ساتھ جب گاڑی میں گئی تو میں ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ میرے بہنوں فرسٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، میرے سے گپ شپ لگانے لگے اور بار بار میرے ہاتھ کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ میں بھی ان کی یہ ادا دیکھ کر مدہوش ہونے لگی تھی اور بار بار ان کی طرف بہکنے لگی۔ کئی بار میرے ذہن میں خیال آتا کہ میں اپنی بہن کا گھر خراب کر رہی ہوں، لیکن میرے اندر کا شیطان اور ہوس مجھے پاگل کر رہے تھے اور میں اپنے بہنوں عاشر کی محبت میں پاگل ہو رہی تھی۔ ہم فنکشن میں پہنچے تو وہاں پر سب نے ہمارا اچھے سے استقبال کیا۔ ہم نے وہاں پر کھانا کھایا اور 2-3 گھنٹے وہاں پر گزارے۔ اس دوران عاشر نے مجھے اپنے ساتھ ہی رکھا اور کھانا کھانے کے بعد ہم سب فیملی سے چوری چھپی باہر نکل آئے تھے۔ عاشر مجھے ایک ہوٹل میں لے گئے، وہاں پر ہم نے آئس کریم کھائی اور آئس کریم کھانے کے بعد عاشر مجھے وہ ہوٹل دکھانے لگے۔ وہ بڑا سا ہوٹل تھا اور اس میں ریسٹ ہاؤس کے لیے بھی کمرے تھے۔ عاشر نے کہا کہ آؤ تمہیں ایک کمرہ دکھاتا ہوں، وہاں پر ایک بہت اچھی چیز ہے۔ میں عاشر کی بات مان گئی تھی اور اپنے بہنوں کے ساتھ وہ کمرہ دیکھنے چلی گئی تھی۔ جب ہم اس کمرے کے اندر داخل ہوئے تو عاشر نے آگے سے کنڈی لگا دی تو میرا دل دھڑکنے لگا تھا، لیکن مجھے ڈر نہیں تھا کیونکہ وہ میرے بہنوں ہی تھے اور وہ میرے ساتھ کچھ ایسا غلط نہیں کر سکتے تھے۔ جب عاشر نے کنڈی لگائی تو میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عاشر نے وہاں سے ایک سونے کا ہار نکالا اور میرے گلے میں پہنا دیا۔
وہ सोने का हार देखते ही मैं तो पागल हो गई थी और जल्दी जल्दी अपनी बाहें अपने बहनों हाशर के गले में डाल दी। हाशर भी सब्र ना करते हुए मेरे ऊपर लपक गए थे और मेरे साथ। मुझे कुछ होश नहीं थी और मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ या सही। बार बार मेरी बहन आयशा की कॉलें आ रही थी कि तुम लोग कहाँ हो। मैसेज भी आ रहे थे लेकिन हमने अपने नंबर बंद किए और मैं उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए अपना सब कुछ हटा दिया था। हाशर भी हर चीज़ से आज़ाद थे और मेरे साथ लगे हुए थे। मैं भी उनका भरपूर साथ देने लगी थी और उस काम को करते हुए काफ़ी खुश थी। हाशर ने काफ़ी देर मुझसे प्यार किया और मुझे मुतमईन करते रहे थे। मैं तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये काम कर रही थी, इसलिए मुझे काफ़ी राहत मिली थी और सुकून मिला था। मैं हाशर की मोहब्बत में पागल हो रही थी और उसने कुछ भी मेरे साथ करना चाहा, मैंने उसको इजाज़त दी थी। हाशर ने मेरे साथ सब कुछ किया था और हम लिबास के कैद से बिल्कुल भी। ये काम करने के बाद हम वापस घर आ गए थे। घर आए तो मेरी बहन आयशा का मूड बना हुआ था और वो रो रही थी। मेरे बहनों हाशर ने उसको गाड़ी में बिठाया और उसको भी बाजार ले गया था। जब वापस आई तो मेरी बहन आयशा का मूड भी अच्छा था और वो मेरे साथ भी अच्छे से बर्ताव कर रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे बहनों ने उससे कोई ऐसी चीज़ ला दी होगी, लेकिन वो सोने का हार लेने के बाद मैं अपना सब कुछ खो बैठी थी और अपनी इज्जत खराब कर बैठी थी। इसलिए मैं जल्दी ही अपने अब्बू के घर वापस आ गई थी और दोबारा कभी भी अपनी बहन आयशा के घर जाने का सोचा भी नहीं था। नाज़रीन, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।